نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين وقال عز من قائل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال عز من قائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله عز وجل من قائل فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا جو تمام جہان کا خالق مالک ارض و سما بادشاہت بزرگی بڑائی اس رب واحد کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العزت کی جانب سے مبعوث کیے گئے انبیاء کرام خصوصاً احمد مجتبیٰ خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے سب سے پہلے سورہ حج کی تلاوت کی گئی، اس کے بعد سورہ کوثر اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی۔ انشاءاللہ انہی آیت قرآنیہ اور احادیث رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، قربانی کی تاریخی شرعی حیثیت اور چند احکام و مسائل۔ یقیناً اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول اور اے دنیا والوں انسانوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے ہر رسول کے لیے قربانی کو مشروع قرار دیا، قربانی کو ان کی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے نافذ کیا
اور پھر وہ نافذ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، پھر اپنے ان ایام کے اندر جن ایام کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اس میں وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ رب العالمین کے لیے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کی دنیا والوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا والوں، اللہ رب العالمین نے قربانی کا مقصد کیا بتلایا، قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کی تعلیمات کیا ہیں، شریعت اسلامیہ میں قربانی کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ یہ قربانی ایک انسان کے جذبے کو، یہ انسان کے ایمان کو، انسان کے اعمال کے، اس کے تقوی کو، یہ اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ یقیناً ہمارا رب، تمہارا رب، دنیا والوں کے سارے انسانوں کا رب فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک اللہ ہے اور ایک ہمارا واحد ہے جس کے نام سے ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے تواضع خاکسار بندوں کو اور ایسے خضوع اختیار کرنے والے تقوی پرست بندوں کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری اور بشارت دے دیجئے۔ یقیناً یہ قربانی ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس قربانی کے اندر سب سے بڑا پیغام ایک جو مومن کو اللہ رب العالمین دیتا ہے، مومن کے توحید کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، مومن کے عقیدے کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جس قوت اور جس طاقت کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا بے شک وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت ہے، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ شریعت اسلامیہ کے اندر دوست کے لیے کئی جملے استعمال کیے گئے، کئی معنی استعمال کیا گیا اور کئی لفظ، کئی ورڈ استعمال کیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ آیا، اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنا لیا۔ اور کیا تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کلمات فأتمہن، جب حضرت ابراہیم کو اس رب ذوالجلال نے آزمانے کی کوشش کی، جب ان کے اوپر امتحانات آئے، جب ان کے اوپر مشکلات آئی، جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی وہ نعمتوں کو جب چھیننے کی جب بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا فأتمہن، اے ابراہیم تم یقیناً اپنے ایمان میں، تم یقیناً اپنی آزمائش میں، تم اپنے امتحان میں ہمیشہ تم مکمل اترے ہو۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں کو، جس جگہ پر آج بیت اللہ تعمیر ہے، جس جگہ پر آج خانہ کعبہ تعمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو خصوصی مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، ان کے نشانات، ان کے قدموں کے نشانات کو اللہ نے مقام ابراہیم قرار دے دیا۔ اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قرآن مقدس کے اندر سارے انبیاء کے طریقے، سارے انبیاء کے راستے، سارے انبیاء کے ان کے اطوار اور ان کی زندگی کے اندر آئے جانے والے اعمال، سارے کے سارے اعمال کا تذکرہ تو اللہ نے الگ کیا، لیکن جب ابراہیم خلیل اللہ کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے امت محمد ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام، تم ان کی ملت ہو، سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہیں پیروی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے باپ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی شرعی حیثیت، قربانی کی تاریخی حیثیت، یہ بہت زمانے کی پرانی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ
قربانی کی تاریخ اس وقت سے ہے جب انسانی وجود میں آتا ہے، جب انسانی زندگی، جب انسانیت وجود میں جب آتی ہے تو اس کا واسطہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تعریف بتلائی ہے کہ یہ قربانی کی تاریخی حیثیت وہی ہے جو انسان کی وجود سے وابستہ ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین کے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ آپ اپنے امت والوں تک پہنچا دیجئے کہ یقیناً ان دونوں لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کی تھی۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، لیکن ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول فرمائی۔ لم یتقبل من الآخر، اللہ نے دوسرے کی قربانی نہیں قبول فرمائی، اور جب اس نے دیکھا، یعنی حابیل نے دیکھا کہ میرے بھائی قابیل کی قربانی ہو گئی، تو قابیل نے مارے حسد، مارے جلن کے اندر اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ میں دنیا کے اندر ایک دنیا والوں کے سامنے ایک قتل کا ذمہ اور ساری انسانیت کا قاتل کا ذمہ اس کے اوپر چڑھ گیا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی انسان نے کسی ایک انسان کا قتل کیا یقیناً اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قربانی یہ تاریخی حیثیت اس کی بہت پرانی ہے، اور اس کو طاقت و قوت اور اس کو زیادہ مقام و مرتبہ اس وقت اور حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت اور حاصل ہو جاتا ہے جب اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری آزمائش، جو آزمائش انسانی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے اندر بہت معنی خیز تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی مدتوں کے بعد، بڑی آرزو تمناؤں اور بڑی چاہتوں کے بعد اللہ نے ایک لمبی عمر کے بعد ایک اولاد سے نوازا تھا، ایک ایسی اولاد سے نوازا تھا، اور اس اولاد کو نوازنے کے بعد جب وہ اولاد بلوغت کے مرحلے کو پہنچتی ہے، جب وہ اپنے باپ کے سہارے کو بننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے تعلق سے بڑے ہی خوش فہم تھے، بڑے ہی اپنی زندگی کے اندر بڑا سہارا تھا کہ ایک باپ کے بوجھ کا سہارا بننے والا، ایک باپ کا سہارا، اور اس کے لیے اس کی زندگی کے اندر اس کے موڑ میں اور اس کے ہر طریقے کے اعمال میں اور اس کے ہر طریقے کی پریشانیوں میں اگر کوئی اولاد اگر سہارا بننے والا ہے تو یقیناً آج انسانی زندگی کے اندر اگر جن کو اللہ نے بیٹا دیا ہے آپ ان سے بیٹوں کی مقام و مرتبہ پوچھئے، یا ان سے پوچھئے جن کو اللہ نے بیٹا دے کر بیٹا چھین لیا ہے، آپ ان سے پوچھو کہ بیٹے کا مقام کیا ہے۔ اور وہی بیٹا جب حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے خلیل اللہ ابراہیم کو عطا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خواب دکھایا، انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل، لیکن بیٹے پہ بھی قربان جاؤ، بیٹے بھی قربان جاؤ کہ آج دنیا کے اندر ایسے بیٹے بہت کم ملیں گے جس کی بات کی جائے کہ اگر باپ کسی تاریخی معاملے میں یا باپ کسی شریعت کے معاملے میں یا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے، تو آج بیٹا پلٹ کر جواب دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ اس کو کر گزریے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، بتلاؤ قربانی کا سب سے اصل مقصد، قربانی کا سب سے اصل معیار، قربانی کا سب سے اصل اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ بتلایا ہے وہ انسانوں کے یہاں سے ہے، انسانوں کے دل سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اپنے اسماعیل کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اجازت طلب کی، بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کو اس کو کر گزریے۔ یہ بیٹے کی فرما برداری، یہ بیٹے کا مطیع فرما بردار ہونا یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے، یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کو نصیحت کی ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آل و اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے سب سے پہلے دعا مانگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، اور مجھے ہی نہیں میری ذریت میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں رہنمائی کی، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنے آپ میں اسی طریقے سے کھڑے اترے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم میں تمہیں دنیا والوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ نے مقام دیا، کیا اللہ نے مرتبہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے قربانی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر ایک کنارے علاقے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹے کو حکم دیتے ہیں اور بیٹا اپنے سر خم کر دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ رب العالمین کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی رضامندی کی خاطر وہ اپنے باپ کی تعمیل میں، وہ اپنے باپ کے حکم پر وہ اپنے گردن کو جھکا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہیں پر اعلان کر دیتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم آپ نے تو اسماعیل پر چھری چلائی یا نہ چلائی، لیکن آپ نے اپنے سینے کے اندر، آپ نے اپنے دل پر وہ تقوی کی چھری چلا دی جو اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں قربانی ہمارے دلوں کی تقوی اور ہمارے دلوں کے جذبے کا نام ہے، اور ہماری قربانیوں کو ایثار کا نام ہے۔ قربانی کے اندر بے شمار ایسے مسائل اور بے شمار ایسے احکامات اور بے شمار ایسی تعلیمات روزمرات کی زندگی میں آتی ہیں، اور وہی قربانی اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے جس قربانی کے اندر تقوی پائے جائے، جس قربانی کے اندر جذبہ ایثار پائے جائے، اور جس قربانی کے اندر اللہ کی رضامندی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات پائی جائے۔ آئیے اب قربانی کی مشروعیت کے بعد کہ قربانی کا حکم کیا ہے، کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کا تذکرہ کروں گا کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت مؤکدہ ہو گئے تو کوئی چھوڑے یا کوئی کرے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن، جو مسلمان اپنی طاقت و قوت اور اپنی استطاعت کے باوجود وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو میری عیدگاہ کے قریب مت لائے، وہ میری عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ اور یہ معاملہ ایسا بھی معاملہ ہے قربانی کے تعلق سے کہ آج ہمارے پاس یا آج ہم میں سے کسی مسلمان کے پاس وقتی طور پر اگر آج اس کے پاس روپیہ پیسہ یا ضروریات زندگی کے لیے اس کے پاس سامان نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ ہے کہ آنے والے چند ایام کے اندر میرے پاس کچھ مال آ جائے گا، میرے پاس کچھ روپیہ آ جائے گا، میرے پاس کچھ ذخیرہ مال آ جائے گا، تو قرض لے کر بھی قربانی وہ کرے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے اپنے گھر کو نہ دیکھا، نہ انہوں نے اپنے جاہ و جلال کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے تن کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے بدن کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے لباس کو دیکھا، وہ اللہ کی رضامندی اس کی خوشنودی کی خاطر وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کرتے چلے گئے۔ قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ اور آتا ہے جو ہمارے یہاں غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر پورا اکھا جانور لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ پورا جانور نہیں لے سکتا، اس کو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو کیا وہ کسی جانور میں حصہ لے کر، ایک حصہ لے کر، دو حصہ لے کر کیا وہ قربانی کر لیتا ہے تو کیا اس کو پوری قربانی کا ثواب نہیں ملے گا؟ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے اندر اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایک حصہ لے گا تو پتہ نہیں ایک ہی آدمی کو ثواب ملے یا نہ ملے، اور اگر پورا جانور رہتا ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، عہد نبوت کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ میزبان رسول اللہ ہیں، یہ میزبان رسول اللہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری استطاعت کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر تم جانوروں کو ذبح کرو، اور اگر تم جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر آپ حصہ لو، اور تمہارا وہ ایک حصہ ایک پورے کے پورے قربانی کے ثواب کا بدلہ ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک گھر کے ممبر کے اندر، ایک گھر کا کوئی ممبر
ممبر ہے اور اس کے ماتحت میں، اس کے رعایا میں، اس کے رہنے میں بہت سے افراد پائے جاتے ہیں، تو کیا ایک قربانی اس گھر پہ کفایت کر جائے گی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بسا اوقات کبھی استطاعت کی کمی کی بنیاد پر ہم لوگ ایک حصہ لیتے تھے، اور اگرچہ اس گھر کے ممبران میں سے، اس گھر کے رہنے والوں میں سے 50 لوگ کیوں نہ ہوں، سارے کے سارے لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی تھی۔ یہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس لیے اگر جو شخص استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ اپنا ایک حصہ، 2 حصہ کہیں پر لے کر اگر قربانی کر دیتا ہے تو وہ اپنے دل کے اندر اس مایوسی میں مت رہے کہ میں نے پورا جانور نہیں قربان کیا، میرے گھر والوں کو ثواب ملے کہ نہ ملے۔ یہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ لوگوں نے کیا سے کیا بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سفر کے اندر بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، اپنے ملک میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ کے ایک حصے کو اللہ رب العالمین نے پوری قربانی کا ثواب دیا ہے۔ کس نے یہ تمیز کر دی ہے؟ کس نے یہ بانٹ دی ہے؟ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صاف مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ اور بہت پوچھا جاتا ہے، ایک مسئلہ اور بہت پوچھا جاتا ہے، اور یہ کب پوچھا جاتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی پوچھا جاتا ہے، اس سے پہلے پورے سال میں کبھی نہیں پوچھا جاتا۔ کیا؟ میت کے نام پہ قربانی، میت کے نام پہ قربانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک مثال بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام سے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے اطوار جو اللہ انبیاء کے لیے خاص رکھا تھا، جو انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھا تھا اللہ رب العالمین نے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک جانور قربان کیا کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربان کیا، اور قربانی کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم تقبل منی ومن اہل امتی، اے اللہ رب العالمین یہ میری جانب سے اور یہ میری امت کی جانب سے اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ یہ امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف سے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، یہ آپ کے لیے خاص تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے، اور کیا منظر تھا، کیا منظر تھا اس قربانی کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو قربان کرتے چلے گئے، اور ایک ایک اونٹ یہ چاہت پیدا کر رہا تھا، اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کر رہا تھا کہ کاش میں کتنی جلدی اللہ کے رسول کے ہاتھوں ذبح ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے بیان کیا ہے اور مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر اونٹ یہی چاہتا تھا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں قربان ہو جاؤں۔ کتنے سعادت مندی کی بات ہے اور کتنے شرف کی بات ہے کہ میں اللہ کے حبیب، میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں قربان ہو رہا ہوں۔ 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو باقی بچے اونٹ ہیں ان کو آپ قربان کر دو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 63 اونٹ کی قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی ایک تعلیم دیتی ہے کہ آپ کی زندگی اسی 63 سالہ زندگی میں گزر گئی۔ یہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 اونٹ کے ذبح کرنے کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کیا گیا کہ 63 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائے اور اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ قربانی کے میت کے تعلق سے سب سے بڑی چیز، سب سے اہمیت اور سب سے بڑی چیز نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر قربانی میت کے نام سے اگر کرنا مشروع ہوتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ اپنے لگتے جگر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ اپنے چاہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر بھی کچھ ایسے فوت شدہ تھے جن کا انتقال نبی کی زندگی میں ہو گیا۔ آئیے دیکھیں کون کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئے اور آپ نے ان کے نام سے کبھی کوئی قربانی نہیں کی۔ آئیے دیکھیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ نے ان کے نام سے قربانی نہیں کی۔ سید الشہداء آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے قربانی نہیں کی، اور آپ کی لختے جگر، آپ کی لاڈلی دو بیٹیاں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا ان کا انتقال نبی کی زندگی میں ہوتا ہے، اور نبی نے اپنی لاڈلیوں کے نام پہ قربانی نہیں کی۔ یہ کہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم میت کے نام پر قربانی کریں؟ میت کے نام پر آپ کو جتنا صدقہ دینا ہے، روپے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، گھر کی شکل میں، یا جس شکل میں آپ کو آسانی ہو، آپ میت کے نام سے خوب صدقہ دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ سوالات تو میت کی قربانی کے تعلق سے بے شمار آتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ مولانا صاحب والدین میں سے ابا کا انتقال ہو گیا یا والدہ میں سے والدہ کا انتقال ہو گیا، اے مولوی صاحب کیا اماں ابا کے نام سے کچھ صدقہ کر دوں؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ ارے اللہ رب العالمین نے جب اس صدقے کو مقام مرتبہ اتنا عظیم دیا ہے، اس صدقے کی بنیاد پر اللہ ان کو جہنم سے نجات دے کر اللہ ان کو جنت کے داخلے کا سبب دے رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اس کے الگ الگ طریقے نکالیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ میت کے نام سے قربانی جو کرو صرف وہی اکیلا پورا کا پورا جانور ان کے نام سے قربان کر دو اور اس کا کوئی گوشت نہ کھاؤ، اور دوسرا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک میت کے نام سے ایک جانور اپنے آپ میں قربان کرو اور اس کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ یہ سارے کے سارے راستے یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری کی پوری دلیل اور پورا کا پورا ثبوت مل رہا ہے، تو کہاں پر ہم یہ چیزیں میں پھنس جاتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم جانوروں کو قربان کریں، اور قربان کرنے کے بعد جو اپنے جو فوت شدہ ہیں، جن کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے نام سے بے شمار صدقہ کر سکتے ہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں اور اپنے پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چچاؤں، ان کے درمیان بھی ہم خرچ کر دیں۔ کیا ایسا ہمارے گھروں کے اندر ایسے گھر نہیں ہیں؟ بہت سے ایسے گھر ہیں، آپ تلاش تو کرو۔ کبھی بسا اوقات ہماری پھوپھیاں کمزور ہیں، بسا اوقات ہماری خالائیں کمزور ہیں، بسا اوقات ہماری بہنیں پریشان ہیں، بسا اوقات ہمارے گھر کے اندر ہمارے ماموں پریشان ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ خفیہ طور پر آپ ان کو دے دو، کتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ قربانی کے وقت کے بعد ہے، قربانی کب کی جائے؟ قربانی کے وقت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوم النحر، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے پورے طلوع غروب آفتاب سے پہلے تک آپ دن میں، رات میں، صبح، شام، اندھیرے، آپ کسی بھی وقت کرو قربانی کا۔ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کرا دیا ہے۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 11، 12، 13 شام تک، مغرب سے پہلے آپ دن میں، رات میں، صبح، شام، آپ جب قربانی کرنا چاہو، یہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، صاف لفظوں میں بتلا دیا۔ ہاں، جو شخص عید الاضحیٰ کے ہی دن نماز سے پہلے جو قربانی کر دے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایک عام صدقہ ہوگا اور اس کا کھانا کھا سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور، قربانی کرتے وقت اللہ رب العالمین کا نام لینا کمپلسری ہے۔ جس مسلمان نے جان بوجھ کر قربانی کرتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اور کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی اولیاء کا اگر وہ نام لے لیتا ہے، تو پہلی بات یہ شرک کرنے والا، اور دوسری بات اس جانور کا کھانا حرام، کیونکہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اے اللہ کے رسول آپ ان کے مکمل ایام، یعنی جو معلومات ایام ہیں، ان ایام کے اندر آپ ان کو بتا دو کہ اپنے جانوروں کو ذبح کریں اور اس میں اللہ کا نام لے۔ اگر کوئی شخص قربانی اپنے آپ سے کرتا ہے تو کوئی لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بے شمار صیغے بتلائے ہیں، بے شمار دعائیں بتلائی ہیں، آپ صرف اتنا ہی پڑھ کر آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی اس چاہت کو دیکھتا ہے، اس تڑپ کو دیکھتا ہے، تم رب العالمین کو کس قدر راضی کرنا چاہتے ہو۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل،
اللہم تقبل منی اگر میری جانب سے ہے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، سب سے آسان دعا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس کے علاوہ بہت سے دعائیں ہیں، بہت سے ایسے سیگے بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور ذبح کرتے وقت میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیمات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جب اپنے جانوروں کو ذبح کرو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھو۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ چھری اس کے سامنے تیز مت کرو۔ ایک جانور کو آپ نے ذبح کیا، دوسرا جانور اس کے سامنے مت کھڑا رکھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک رسول کو کہا ایک جانور کو ذبح کر کے دوسرا جانور کھڑا کر کے تو اس کو دوہری موت دینا چاہ رہا ہے۔ ایک جانور کو ذبح ہوا دیکھ کر دوسرا جانور تڑپتا ہے۔ واللہ کبھی بسا اوقات آپ خود دیکھو کہ ایک جانور کو ذبح کرو، دوسرے جانور کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اے عائشہ چھری تیز کر کے لاؤ، اور جانور کے پوشیدگی میں جانور سے چھپا کر چھری تیز کر کے لاؤ، اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ اللہ رب العالمین کے نام پر اس جانور کو ذبح کر دو۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت آپ نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی ویڈیوز، اور نہ کوئی ایسی چیز کرو، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کے فضلات کو، آپ اس کے جو آنت کو اور آپ اس کے کھالوں کو آپ کسی ایسی جگہ مت پھینکو جہاں پر دوسری قوموں کو تکلیف ہو، دوسری قوموں کو نقصان ہو۔ آپ کسی راہ میں، کسی راستے میں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر، کیونکہ ہم ایک میجارٹی والے ملک میں رہتے ہیں، یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ تمہارے کسی بھی تہوار سے اور تمہارے کسی بھی دین کے کاموں میں سے کبھی کسی غیر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ غیروں کے تہواروں میں کیا کیا ہوتے ہیں ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، ہمارا جو تہوار ہے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے ہم اسی طریقے سے عمل کریں۔ ہم نہ اپنے جانوروں کی فوٹوز کھینچیں، نہ ان کی ویڈیوز بنائیں، اور نہ ان کے کچرے، نہ ان کے فضلات کو ہم دنیا والوں کے سامنے جا کر راہ پہ پھینک دیں۔ اور ابھی تو قربانی نہیں ہوئی، ایک چیز اور پاس و لحاظ رکھو میرے بھائیوں، آپ اپنے جانوروں کو جہاں حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانوروں کو پہلے خرید لاتا تھا، اور پہلے خرید کر لاتا، اور لانے کے بعد میں اپنے جانوروں کو کھلا پھلا کر میں ان کو تگڑا تندرست کر دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے جانوروں کے فضلات کو، ان کی گندگیوں کو میں بیچ راہ پر نہیں چھوڑتا تھا۔ آج کچھ علاقوں میں، کچھ ایسی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے، آپ راستے میں باندھ دیو اپنے جانور کو، اس کی نکلنے والی گندگی، اس کے پیشاب، دنیا کے چلنے والے راستے میں لوگ کس پر آواز اٹھائیں گے؟ اس جانور پر نہیں اٹھائیں گے، آپ پر نہیں اٹھائیں گے، اسلام پر آواز اٹھائیں گے۔ تو ایسا کام مت کرو جس کام سے اسلام کی بنیادی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام وہ پیغام دیتا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اسلام آیا ہے سربلندی کے لیے، اسلام آیا ہے سربلندی کے لیے، اور اسلام آیا ہے دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ یہ پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا اپنا عمل اور آپ کی زندگی کے اندر پائے جانے والے امور ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہماری زندگی کے اندر، اگر ہم تقوی، پرہیزگاری، خضوع للہیت، رب العالمین کی رضامندی کی خاطر اگر ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ہم جانور کو اپنے لا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ جانوروں کو خریدتے وقت جب آپ خرید رہے ہو تو آپ جانوروں کو خریدتے وقت آپ یہ دیکھو کہ وہ سال کا ہے کہ نہیں ہے، دانتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ۔ مسنہ اونٹ 5 سال میں ہوتا ہے، اونٹ 5 سال میں ہوتا ہے، اور ایک جانور جس میں 7 حصے ہیں، ایک جانور جس میں 7 حصے ہیں وہ 2 سال میں ہوتا ہے، اور بکری، بکرا 1 سال میں مسنہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو خریدتے وقت آپ دیکھو کہ وہ دانتا ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ دانتا نہیں ہے تو آپ پہلے، ابھی اللہ نے وقت دیا ہے آپ کے پاس، آپ کوئی اور جانور تلاش کرو جو جانور دانتا ہو۔ اور جانور خریدتے وقت ہم جانور کے عیوب کو تلاش کرنے سے پہلے میرے بھائیوں ایک بات اور یاد رکھنا، جانوروں کے عیوب تلاش کرنے سے پہلے جن عیوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 4 عیب ایسے ہیں جن 4 عیوب والے جانوروں کی قربانی نہیں۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پر بالکل ایک دم ظاہر ہو، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اور ایک وہ جانور جو لاگر جانور ہو، یعنی جس کے بدن میں گوشت بھی نہیں ہے، صرف ہڈی دکھائی دے رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ اور وہ جانور جس کا عیب ظاہر ہو، مثال کے طور پر پوری سینگ ٹوٹی
ٹوٹی ہوئی ہے، یا تو اس کی پوری دم کٹی ہوئی ہے، یا پورا کان کٹا ہوا ہے۔ اور قربانی کرنے سے پہلے آپ جب خریدتے ہو تو آپ اس وقت اس چیز کو تو دیکھتے ہو کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی اللہ نے ناپسند کی ہے۔ اور پھر قربانی کے جانوروں کو خریدتے وقت آپ اپنی دل کے اندر اس بات کو بھی جھانک لینا کہ میں جس جانور کو خرید رہا ہوں کیا اس میرے پیسے کے اندر بھی تو کوئی عیب نہیں ہے؟ جس پیسے سے آپ جانور کو خرید رہے ہو اس پیسے کے اندر کبھی کسی سے ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی کسی سے ہم نے چوری تو نہیں کی، کبھی کسی سے ہم نے دھوکہ تو نہیں دیا، یا کبھی کسی کے ہم نے مال کو کھا کر ہم اس جانور کو تو نہیں خرید رہے ہیں۔ اور جانوروں کے عیوب کو تلاش کرنے سے پہلے اپنے پیسوں کے اندر بھی دیکھ لینا اس میں عیب ہے کہ نہیں۔ اگر اس پیسے کے اندر عیب ہے ایسا جانور اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میرے بھائیوں، میں جا کر دیونار سے خرید کے لایا 20,000 کا، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر گھوم کر میں اس کو صحرا پہنا کر اور میں اس کو سجا کر دنیا والوں کو دکھا کر 30,000 بتا رہا ہوں۔ اللہ کو یہ قربانی مقبول نہیں ہے، اللہ کو یہ قربانی مقبول نہیں ہے۔ اللہ کو قربانی وہی مقبول ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے مشرکین مکہ کے اندر جو لوگ طواف کیا کرتے تھے، طواف کرتے وقت وہ حج کرنے کے بعد اپنے جانوروں کو ذبح کرتے اور ذبح کر کے اس کے خون، اس کے گوشت کو خانہ کعبہ میں چپکا دیا کرتے تھے اور کہتے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے جانور کو ذبح کیا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کو تمہارے خون نہیں پہنچتے، تمہارے گوشت نہیں پہنچتے اور تمہارا کوئی لوتھڑا نہیں پہنچتا، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا دل پہنچتا ہے۔ جس دل کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ سے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین کو ہمارے دل کے جذبے اور ہمارے دل کا تقوی اور ہمارے دل کے وہ شعور پہنچتے ہیں جو ہم اپنے دل کے اندر، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی ساری قربانیوں پر انہوں نے اپنی قربانی دی تھی، ہمیں جانوروں کو قربانی کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ام العبادات کے ساتھ، جو ام العبادہ ہے اس عبادت کے ساتھ اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم اس ام العبادات کو چھوڑ کر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی کس مقام تک جاتی ہے وہ اللہ جانے اور آپ جانو۔ ام العبادت میں کون عبادت ہے؟ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا اور ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اور فصلی لربک، پہلے اللہ نے نماز کہا فصلی لربک وانحر، پہلے اللہ کے لیے آپ نماز پڑھیے اس کے بعد قربانی کیجئے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے قل ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، میری قربانی۔ ہر جگہ اللہ رب العالمین نے پہلے نماز کا تذکرہ کیا، جو ساری عبادتوں کی ماں ام العبادہ، نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قربانی کہا۔ اب اگر ہم قربانی کرتے وقت ہم اپنی زندگی کے اندر صرف ایک رسم سمجھ لیں اور ایک رسم کی بنیاد پر ہم اس قربانی کو کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہمارا دل، ہمارا تقوی، ہمارا سینہ کس تقوی سے بھرا ہوا ہے وہ ہر شخص کو اپنے ضمیر کا احتساب کرنے لا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی کچھ چنندہ تعلیمات تھیں اور کچھ احکامات تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا بار الہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ رب العالمین عملی طور پر اور تقوی کے لحاظ سے اللہ رب العالمین اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قربانیوں کا اہتمام کیا بار الہ، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس قربانی کے جذبے اور اس تقوی اور اس شعار سے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے بدحالی، بے چینی اور بدسکون سے ہمارا ملک گزر رہا ہے بار الہ، تو اپنے رحم و کرم سے بار الہ تو میرے وطن عزیز کے لیے اللہ رب العالمین تو رحم و کرم کا معاملہ فرما کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو، تمام اہل ایمان کو مکمل طریقے سے شریعت کا پابند بنا دے، توحید کو اپنانے والا بنا دے، محمد رسول اللہ کی سنت کو متوالا بنا دے، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنا دے، ہماری زندگی کے اندر مشکلات کو اللہ رب العالمین آسان کرنے والا بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔